بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا مگر مبتلا کیا ہم نے اخذنا مبتلا کیا ہم نے اہلہا بستی والوں کو بالبأساء فقیری میں فقر و فاقہ میں والضراء اور بیماری میں لعلہم یضرعون تاکہ وہ آہوزاری کرے ثم بدلنا پھر بدل ڈالی ہم نے مکان السیئۃ الحسنہ برائی کی جگہ پر بھلائی تنگ دستی کی جگہ پر خوشحالی حتیٰ یہاں تک کہ عفو زیادہ ہو گئے وہ اور کہنے لگے قد مس آباءنا تحقیق پہنچی ہے ہمارے باپ دادے کو بیماری اور خوشحالی پس پکڑا ہم نے انہیں بغتتاً اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر بستیوں والے ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور پرہیزگار بنتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ البتہ کھول دیتے ہم برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی وَلَٰكِن كَذَّبُوا لیکن جھٹلایا انہوں نے فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے انہیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ آیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے
ان یأتیہم، یہ کہ آ جائے گا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ نیند کر رہے ہوں گے۔ اوامین اہل القری، آیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحی، چڑھے دن کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوں گے۔ آیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم۔ سبق کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، چونکہ مجموعے کا عنوان ایک ہے، اس لیے میں ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبروں کی بعثت قوموں کی دینی اور دنیاوی تعمیر و ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ پیغمبر صرف اس بات کی تعلیم لے کے نہیں آتے کہ تم نے اللہ کے سامنے سر کیسے جھکانا ہے، بلکہ پیغمبر اس بات کی تعلیم بھی لے کے آتے ہیں کہ تم نے ظالم اور باطل کے خلاف سر کیسے اٹھا کے رکھنا ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات لوگوں کو جینے کا سلیقہ دیتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے سکھاتی ہیں، واعظ و نصیحت کے طریقے سکھاتی ہیں۔ اگر پیغمبرانہ طریقے سے انحراف کر کے نصیحت بھی کی جائے نا تو وہ نصیحت خیر کا باعث نہیں بنتی، یاد رکھیں۔ قومیں انکار کرتی ہیں اور انکار کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کبھی خوشیاں دیتے ہیں، کبھی غمیاں دیتے ہیں، خوشیوں غمیوں کی ملی جلی زندگی، خوف اور امید کی ملی جلی زندگی گزارتے گزارتے آدمی اپنے دن پورے کرتا ہے اور آگے چلا جاتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی میں ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جب کوئی پریشانی آ جائے ہم نے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کی قربت پانی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ زمانہ ہے جی، ہوتا رہتا ہے، کبھی خوش کبھی غم، یہ عذاب نہیں ہے، یہ زمانہ ہے۔ جو آنے والے حالات کو صرف زمانے کی گردش سمجھ دیتے ہیں نا جی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ غمی میں مبتلا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اللہ ایک عرصے کے بعد انہیں خوشحالیاں دیتا ہوں، تنگ دستیوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی خوشحالی آتی ہے تو وہ زمانہ سمجھ کے ٹال مٹول کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ یہ گڑ گڑائیں، جھکے میرے سامنے۔ حالانکہ ایک انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت ساری سزائیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں
جن کے لیے بندہ اپنے آپ کو پہلے تیار کر لیتا ہے جھیلنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ میں نے بچاؤ کرنا ہے یا میں نے برداشت کرنا ہے. پروردگار کی طرف سے آنے والی سزائیں اللہ کہتے ہیں میں خبر بھی نہیں ہونے دیتا، موقع ہی کوئی نہیں سوچ سمجھنے کا کہ ہم کیسے بچیں گے. انہیں ترتیبیں لگانے کا وقت ہی نہیں ہوتا. یہ بادل سمجھ رہے ہوتے ہیں تو میں بارش آگ کی برسا دیتا ہوں خلاف توقع. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں، مانتے پیغمبروں کو اور ایمان لانے کے بعد وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، ڈر اختیار کرتے کہ پروردگار عالم کا ڈر ہے، خوف ہے، تو میں پروردگار کیا کرتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا، آسمانوں سے برکتوں کا نزول، زمین کی تہ سے برکتوں کا خروج. برکت کیا ہوتی ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا عام طور پہ ہمارا ذہن ہے چیز بڑھ جائے ہم کہتے ہیں بڑی برکت ہو گئی. مظہری نے لکھا چیز کے زیادہ ہونے کا نام صرف برکت نہیں ہے بلکہ چیز زیادہ بھی ہو، زیادہ دیر بھی رہے. یہ آپ نے نہیں کبھی سنا. چیز زیادہ بھی ہو، زیادہ دیر بھی رہے، یہ بنتی ہے برکت. ٹھیک ہے. ایک وقت میں کھانا تھا 2 بندوں کا، وہ پورا ہو گیا 3 بندوں کو. اگلے وقت کھانا 3 بندوں کا تھا، 2 بندوں کو بھی نہیں پورا ہوا. سن رہے ہیں؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ دے دیتے ہیں، برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں. صبح کھانا کھایا اس میں بھی برکت، دوپہر برکت، شام برکت، کل برکت، اگلے سال برکت، اس سے اگلے سال برکت. بچپنا ہے تو برکت، جوانی آ گئی ہے تو برکت، بڑھاپا آ گیا ہے تو برکت. صرف کسی چیز کا زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے بلکہ زیادہ دیر رہنا یہ بھی برکت ہے. آسمانوں سے برکت یعنی بارش، زمین سے برکت یعنی ثمرات اور میوہ جات. اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے، عمل بھی انہوں نے نہیں کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کسب، ہم بھی پنجابی تیرے کسب کی نے. آپ کو میں تمام دوستوں کو ایک بات عرض کروں، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر کیا کریں. لیکن باجماعت نماز کی عادت بنائیں. جو صفت آپ میں آ گئی ہے نا نماز پڑھنے کی وہ آ گئی ہے، باجماعت پڑھنے کی عادت بنائیں. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں جو نماز میں سست ہیں اور باجماعت شامل نہیں ہو رہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. سمجھیں آپ؟ میں ان کے گھروں کو کیا کر دوں؟ آگ لگا دوں. بچے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں، صرف یہ وجہ بن گئی ہے میں آگ نہیں لگا رہا.
بچے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں، یہ وجہ بن گئی ہے میں ان گھروں کو جا کر آگ نہیں لگا رہا۔ بچے، عورتیں اور مریض، اگر یہ تین وجہ نہ ہوتی نا تو میں ان کے گھروں کو کیا کر دیتا؟ آگ لگا دیتا۔ جناب، یہ جو روز مرہ کے کام ہے نا، ان کو سلیقے سے کیا کرو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ مغرب پڑی ہے نا، کھانا کھا لیا کرو۔ عشاء کی اذان پہ مت بولا کرو کہ میں بھی کھانا کھانے لگ گیا تو لیٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ ترتیبیں ہمارے اختیار کی ترتیبیں ہیں۔ کام کاج ہے نا جی، اسے پہلے اور بعد میں کر لیا کرو۔ جو کام جماعت کے بعد ہو سکتا ہے، جماعت ضائع کر کے اس کام کو بے برکتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں تنگ دستی ہیں؟ کیوں خوشحالیاں نہیں ہیں؟ کیوں ہر بندہ بے روزگار؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں روزگار کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے نہیں ہے روزگار؟ چل رہا ہے، ہر جگہ پہ مکان بن رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دکانیں ہیں، ہمارے نوجوانوں میں ہنر موجود ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بے برکتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عمر دے رکھی ہے، اپنے ایک ایک پل کو قیمتی بنائیں، بے وقت نہ بنے۔ بات ہے پل بھر کی، نکلی روح، اگلا سارا منظرنامہ آپ کے سامنے آ جانا اور میرے سامنے آ جانا۔ آپ نے فرمایا بندے کے قدم زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک بندہ جواب نہ دے۔ سوال، کئی سوالوں میں علم کے متعلق تو نے اس پہ کیا عمل کیا؟ جسم کے متعلق میں نے صحت و تندرستی دی تھی، کن کاموں میں صرف کرتا رہا؟ میری دی ہوئی صحت کو بے حیائی کے کاموں میں ضائع اور برباد کر کے کس منہ کے ساتھ میرے سامنے تو کھڑا ہے؟ ان عمری ہی، عمر کے بارے چل، بچپن سے لے کے بلوغت تک میں نے تمہیں دے دی چھٹی۔ جی، بندہ داخل ہوتا ہے سکول میں، کالج میں، نیا قرآن کلاس میں بھی آ گیا، جن کو سبق نہیں سننا، نیا ہے، دل لگ جائے، اللہ کہتے ہیں 13-14 سال تو میں نے تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے دے دی، تیرے گناہ کو میں نے گناہ لکھا ہی نہیں، بقیہ عمر تو بتانا، چل یہ چھوٹ ہو گئی تمہیں۔ جناب یہ معافی تھوڑی ہے کہ اللہ نے بچپن کے گناہوں پہ نہیں پکڑا، سن رہے ہو؟ یہ معافی تھوڑی ہے کہ اللہ نے بلوغت سے پہلے کے گناہوں پہ پکڑ نہیں کی، یہ معافی تھوڑی ہے اللہ نے 7 سال کی عمر سے چل کے بلوغت تک نمازوں کا حساب نہیں مانگا۔ اس کے بعد ان عمری ہی، عمر کا سوال ہونا، 25 سال کہاں گزار کے آئے ہو؟ کیسے گزار کے آئے ہو؟ کیا طور طریقے تھے تمہارے؟ یہ درد دل ہے۔ آپ قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ
اپنے روزمرہ کے معمولات کو بہتر کرے۔ سارا جسم انسان کا انسان کی زبان کی منت کرتا، تو ٹھیک رہ گئی نا، ہم ٹھیک رہ جائیں گے۔ بد زبانی کے ذریعے اپنی قدر و منزلت، اپنے وقار اور اپنے فن اور اپنی خوبصورتی کو برباد نہ کیا کرے۔ میری بد زبانی سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے جی؟ ہو سکتا ہے آپ کی بد زبانی سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اخلاق کا دائرہ کار سمجھے، تعظیم اور ادب کے قوانین و ضوابط سمجھے۔ جس بے ادبی کی بنیاد جناب آپ رکھیں گے نا، اسی بے ادبی کے درخت کو آپ کاٹیں گے اور اسی دنیا میں کاٹیں گے۔ بنیادیں اچھی رکھیں، شائستہ بولیں، مہذب گفتگو کریں، عمدہ لہجے میرے، چغل خوری اور گلہ گزاری سے بچ جائیں۔ درد ہو گئی ہے عورت کو، پیٹ میں درد اٹھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا گیا ہے، عورت کو بڑی شدید تکلیف ہے جی۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ متلی کرے، کرے، کی بند کریں، متلی کی، خون کے ساتھ نا گوشت کے ذرات وہ بہ رہا۔ یا رسول اللہ میں نے تو گوشت نہیں کھایا، صبح نہیں کھایا، کل نہیں کھایا۔ یہ جو متلی ہے، خون ہے، گوشت کے ذرات ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے غیبت کی ہے نا، یہ تیرے وہ مردہ بھائی کا گوشت ہے جو باہر نکل رہا۔ کہاں پہنچے ہیں؟ اپنا وزن نہ کم کرے، اپنی وقت اور اپنی حیثیت کو بلند سے بلند کرنے کی کوشش کریں۔ عمدہ بولیں، بھائی کہہ کے بولیں، بڑے ہیں چھوٹے کو بیٹا کہہ کے بلائیں، دوست کو دوست سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات کہتا ہوں، کل پڑھیں گے، آپ کو قرآن کریم میں یہ کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر میں اللہ آپ کو نرم مزاج نہ بناتا اور میں اللہ فَظًّا غلیظ القلب آپ کو شدید ترین غصے والا بناتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد اتنا بڑا میلہ نہ لگتا۔ امیہ کے کوڑے کھا کے تھکے ماندے بلال کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کے سکون مل جاتا تھا۔ سمجھے؟ آپ جو بھی ہیں، میں جو بھی ہوں، جس دن لاکھوں غلطیاں سہی، جس دن ہم بد زبانی کو فروغ دیں گے نا جی، ہم نہیں بیٹھ سکیں، ہم اپنا حلقہ وسیع نہیں کر سکیں گے، ہم ان دوستوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ سلجھنا، نکھر کے سامنے آنا، کہ لوگ میری مثال دیں، لوگ مجھے ایک آئیڈیل بنائیں، لوگ میری حرکات و سکنات کو کاپی کریں، لوگ میری طرف دیکھ کے دین کی طرف مائل ہوں، یہ ایمان اور تقوی ہے۔
جماعت کی پابندی کریں بھائی، فجر سے لے کے عشاء تک نمازوں کی پابندی کریں، میل ملاپ خاندانوں میں جھگڑوں کو ختم کریں، تعلقات بڑھائیں، اپنے دوستوں کے تعلقات کو عمدہ کریں، چل رہے ہیں کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے، کوئی اذیت دے دیتا ہے عفو و درگزر کو ترجیح دے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لونڈی نے بلکہ اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جا رہے تھے، ایک بندے نے کہا کہاں جا رہے اے ملعون الیاذ باللہ؟ آپ نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان، اب میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، پل صراط جہنم کی، اگر میں وہ پار کر گیا تو تیرے ملعون کہنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اگر میں اسے پار نہ کر سکا تو پتہ نہیں جتنا تو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ مستحق بن جاؤں۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی آیا نا ان کے پاس، بڑی مہمان نوازی کی، کہنے لگا آپ نے پہچانا ہے؟ پر میں پہچان لیا۔ نہیں پہچانا؟ آپ پہچانا ہے میں نے؟ کون ہو؟ فرمایا تم وہی ہو جس نے کربلا میں ہمارے پورے خاندان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اتنی بڑی آپ نے میری مہمان نوازی کی۔ فرمایا یہ خاندان اور تربیت کا فرق ہے، وہاں پہ ہم تیرے مہمان تھے، تو نے وہ کیا جو تو نے اپنے باپ دادے سے سیکھا، آج تو میرا مہمان ہے، میں نے وہ کیا جو میں نے اپنے نانا سے سیکھا۔ اخلاق کو ترجیح دے، تہذیب کو ترجیح دے، شائستگی کو ترجیح دے۔ اگر آپ کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گھر میں بولنے کا سلیقہ نہیں آتا تو پھر انسان نہ کہیں اپنے آپ کو۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمارے لیے تربیت کی کتاب ہے، سیکھنے کی کتاب ہے۔ ہم نے جو روز سیکھنا ہے نا، اس کو روز اپنے اوپر لاگو کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ بہت اہم لوگ ہیں، کم قیمت نہیں ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ روز اپنے دسترخوان پہ بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اب لیکن اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جب آپ چنتے اور کھاتے ہیں نا، تو پھر اس کھانے کا اور اس دسترخوان کا میرے اور آپ کے اوپر اثر نظر آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دیکھیں ترجمہ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا، مگر مبتلا کیا ہم نے اس کے اہل کو، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، فقر میں اور مصیبت و تکلیف میں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا، پھر بدل ڈالا ہم نے برائی کی جگہ پر بلائی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، کہنے لگے قد مس آباءنا، تحقیق چھوا ہمارے باپ دادے کو مصیبت نے اور خوشحالی نے بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑا ہم نے انہیں اچانک، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ ضرور کھول دیتے ہم ان پر، برکات من السماء، برکتوں کے دروازے آسمانوں سے، یعنی بارش، والارض، اور زمین سے، یعنی کھیتیاں اور میوہ جات، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا،
فاخذناہم پس پکڑا ہم نے انہیں بما کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے۔